ویلکم ٹو مائی ویورس. ناظرین، آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ اگریوڈ پرسن مینس ستم رسیدہ شخص کون ہوتا ہے. عدالت، قانون، عدالتی فیصلوں میں اس کو کس طرح بیان کیا گیا ہے، اس کی کس طرح داد رسی ہوتی ہے، ریمڈائز کیا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے میرے ناظرین سے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں کہ ستم رسیدہ کون ہوتا ہے. عدالتی فیصلوں میں ستم رسیدہ کی تعریف اور وضاحت موجود ہے. عجیب اتفاق ہے کہ قوانین بنانے والے اداروں نے اگرچہ لاتعداد قوانین بنائے ہیں اور اس اصطلاح کو بھی استعمال کیا گیا، لیکن کسی قانون میں بھی اس اصطلاح کی تعریف نہیں کی گئی. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس کی مکمل اور واضح یا مناسب تعریف کرنا ممکن نہ ہے. اس حقیقت کا اظہار 1961 1QB پیج نمبر 278 پر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: پارلیمنٹ اس اصطلاح کو بار بار قوانین میں استعمال کرتی آئی ہے. اگر مقدمات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مختلف مقدمات میں اس کی تعریف تشریح مختلف انداز میں کی گئی ہے. اس کے باوجود یہ لفظ قوانین موضوعہ میں استعمال ہوتا آیا ہے اور آج بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن پارلیمان نے آج تک اس کی وضاحت نہیں کی اس کی کیا وجہ ہے، اس لفظ سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کارروائی شروع کرانے سے پہلے خواہ ایسی کارروائی کی نوعیت کسی قسم کی ہو، خواہ عام ہو، قوانین کے تحت ہو یا امتیازی قوانین از قسم اجرا ریٹس کی صورت میں ہو، عدالتیں یہ دیکھتی ہیں کہ کیا ایسا شخص واقعی ہی ستم رسیدہ ہے اور یہ کہ کیا ایسی کارروائی کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے. بعض صورتوں میں کارروائی شروع کرنے سے پہلے اس وجہ سے انکار کر دیا جاتا ہے کہ سائل ستم رسیدہ اس شخص کی تعریف میں شامل ہی نہیں. اب وہی سوال آ جاتا ہے کہ ستم رسیدہ کس کو کہتے ہیں. قانون بھی لفظ تو استعمال کرتا ہے لیکن ایک پرٹیکولر یا ایک اتھینٹک اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا. A person can be said to be aggrieved if apart from the general interest such a person as a member of the public may have a particular or special interest in the subject matter supposed to be wrongly decided. The words person, aggrieved person do not include a mere busybody who is interfering in things which do not concern him, but they include a person who has a genuine grievance because an order has been made which prejudicially affects his interest. Person aggrieved is one who has suffered a legal grievance or a man against whom a decision has been pronounced which is wrongly refused something or wrongly affected his title to something. Third, a person aggrieved must be a man who had suffered a legal grievance. Person against whom decision had been pronounced which had wrongly deprived him of something or wrongly refused him something or wrongly affected his title to something held.
was an aggrieved person for all intents and purposes of petition before court. تو اس کا مطلب ستم رسیدہ شخص یا متوسع شخص کی تعریف ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا سمجھی جا سکتی ہے کہ متاثرہ شخص لازماً ایسا شخص ہونا چاہیے جو قانونی طور پر ستم رسیدہ ہو، کسی ستم کا شکار ہوا ہو، کسی ظلم کا شکار ہوا ہو، اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے اور ناجائز ہوئی ہے، ایسا شخص جس کے خلاف فیصلہ صادر کیا گیا ہو اور جس سے غلطی سے ایسا شخص کسی شے سے محروم ہوا ہو، کسی چیز سے انکار کیا گیا ہو یا کسی شے سے متعلق اس کا حق ملکیت متاثر ہوا ہو، ایسا شخص عدالت کے روبرو درخواست کے مقاصد کے حوالے سے متوسع شخص ہے۔ 1985 CLC پیج 2190۔ متاثرہ شخص لازماً ایسا شخص ہونا چاہیے جس کے خلاف کوئی فیصلہ صادر کیا گیا ہو جس نے غلطی کی بنا پر کسی شخص سے متعلق انکار کیا ہو، اس کے بارے میں ایسا شخص دعوے دار ہے۔ PLD 1972 لاہور پیج 847۔ اب آگے چلیں، دیکھیں ایک ستم رسیدہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایسا شخص جس نے قانونی ستم برداشت کیا ہو، ایک ایسا شخص جس کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ہو اور جس کی وجہ سے اس کو کسی ملکیت سے غلط طور پر محروم کر دیا گیا ہو۔ ستم رسیدہ شخص کی تعریف وسیع نہیں ہے اور یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ کسی شخص کے ستم رسیدہ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہر مقدمہ کے اپنے حقائق کے مطابق ہوگا۔ یہاں ریفرنس یا حوالہ جو میں دوں گا PLD 1965 ڈھاکہ پیج 231۔ یہ فیصلہ ہوا تھا، اس کے پس منظر یہ سارا کچھ، یہ موقف کسی حد تک درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ اعلیٰ عدالتوں میں اکثر معاملات میں متضاد فیصلے موجود ہیں، بلکہ ایک جج نے ہی دو الگ معاملات میں الگ الگ روئے کار اظہار کیا، اپنی رائے کا اظہار کیا اور اپنی سابقہ رائے سے اختلاف کرتے ہوئے نئی رائے قائم کیے۔ میرے خیال میں اس کی ایک وجہ تو یہی سامنے آتی ہے کہ واقعات اور حقائق مقدمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ستم رسیدہ شخص کی تعریف اور وضاحت کی جاتی ہے، لہٰذا ایسا اختلاف ممکن ہے۔ ایک غلط فہمی عام طور پر یہ پیدا ہوتی ہے کہ کوئی شخص جسے ستم پہنچا ہو اسے ستم رسیدہ تصور کیا جائے گا، ایسا نہیں، کیونکہ ایسا شخص لازمی طور پر ستم رسیدہ نہ ہوگا۔ قانونی معاملات میں قانونی نقطہ نظر سے ہر نقطہ کی تعبیر تشریح کی جاتی ہے اور قانون کے مطابق نیز حالات مقدمہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کوئی شخص متاثرہ ہے یا نہیں ہے۔ لہذا ہر حال میں یہ تصور کرنا کہ جس کو نقصان، رنج یا دکھ پہنچا وہ ستم رسیدہ غلط ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص جو خود کو ستم رسیدہ نہ سمجھتا ہو، حقیقت میں وہ ستم رسیدہ ہو۔ اس کے ریفرنس یہ ہے کہ PLD 1966 کراچی پیج 1 میں کہا گیا ہے کہ جہاں تک اس موقف کا تعلق ہے کہ سائل ایک ستم رسیدہ شخص نہیں ہے، یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے الیکشن لڑا اور اس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے سے وہ ایک ستم رسیدہ شخص بن گیا۔ کوئی شخص میں اس وجہ سے ستم رسیدہ شخص کی حیثیت نہیں کھو بیٹھتا کہ اس کا مقدمہ ناقص تھا۔ یہ امر واقعہ کہ کوئی شخص ستم رسیدہ ہے یا نہیں ہے، بادی نظر اس کا فیصلہ درست میں
لیے گئے موقف پر ہوگا۔ کسی کارروائی کو شروع کرنے کے لیے اختیار ایسے شخص کو حاصل ہوتا ہے جو ستم رسیدہ شخص کی تعریف میں نہیں آتا۔ بعض اوقات ایک شخص جس کے خلاف زیادتی ہوئی، جسے رنج پہنچا ہو یا جس کا حق مجروح ہوا ہو، از خود کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے اور کوئی دوسرا شخص ایسا حق نہیں رکھتا۔ جس کو دکھ رنج تکلیف پہنچی ہے وہی ستم رسیدہ ہوگا اور اپنا حق لینے کے لیے، اس کو ریمیڈائز کرنے کے لیے، اس کی تلافی کے لیے یہی کیس کرے گا، مقدمہ کرے گا، عدالت میں جائے گا، اور عدالت آگے دیکھے گی کہ واقعی یہ ستم رسیدہ ہے بھی یا نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جو شخص کسی شخص کی بنا پر کارروائی کر رہا ہے وہ کسی حد تک ستم رسیدہ ہے یا اسی کس حد تک رنج پہنچا ہے۔ آرڈر حاضر لا ریٹ آف ہیبیس کارپس کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ کسی شخص کو غیر قانونی نظر بند یا حراست کی صورت میں اس کے رشتہ دار یا دوست کارروائی کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ ایسی صورت میں اکثر عدالتی فیصلہ جات میں رشتہ داروں اور دوستوں کو متاثر شخص قرار دیا گیا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ پی ایل ڈی 1968 پیج 728 میں یہ اصول موجود ہے کہ نظر بند کے دوست نے صرف یہ بیان دے دیا کہ وہ نظر بند شخص کا دوست ہے، عدالت نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور ایسے بیان کی تردید میں پیش کیے گئے بیان حلفی پر انحصار کرتے ہوئے درخواست کو ناقابل پیش رفت قرار دیا گیا۔ مختصر یہ میں کہوں گا کہ ستم رسیدہ یا متاثرہ شخص سے عام فہم الفاظ میں یہ مراد ہے کہ ایسا شخص جس کو کوئی رنج یا صدمہ پہنچا ہو۔ قانونی اصطلاح میں اس سے مراد ایسا شخص ہے جسے کسی قانونی فعل اور قسم، حکم یا فیصلہ سے رنج پہنچا ہو، وہ متاثرہ ہوا ہو۔ قانون بنانے والے اداروں نے یہ لفظ بکثرت استعمال کیا، لیکن کسی بھی قانون میں اس اصطلاح کی تعریف اور وضاحت نہیں کی گئی۔ البتہ عدالتوں نے اکثر فیصلوں میں اس اصطلاح کی تعریف اور وضاحت کی۔ جو فیصلہ آئے گا اسی مطابق اسے ستم رسیدہ ہے، اس کی یہ اس وجہ سے ہوا ہے، یہ ایسی تعریف اس کی کر سکتے ہیں کہ وہ عدالتوں نے فیصلے دے دیے، جج فیصلے دے دیے۔ دوسرا شخص لازماً ایسا شخص ہونا چاہیے جس کے خلاف کوئی فیصلہ صادر کیا گیا ہو اور جس نے غلطی کی بنا پر کسی شخص سے متعلق انکار کیا ہو، جس کے بارے میں ایسا شخص دعوے دار ہو۔ متاثرہ شخص کے بارے میں سابقہ نظریہ پر ہم یہ اعتراضات کر سکتے ہیں یا کیے جا سکتے ہیں کہ تعریف جدید دور سے ہم آگے نہیں ہوتی، سخت اور غیر لچکدار رویہ اپنایا گیا ہے۔ تعریف مکمل کرنے سے متاثرہ شخص کا احاطہ نہیں ہوتا، احاطہ نہیں کرتی، یعنی کہ تعریف مکمل طور پر متاثرہ شخص کا احاطہ ہی نہیں کرتی۔ ماضی کے حالات و واقعات کے مطابق تعریف غیر واضح اور غیر جامع۔ متاثرہ شخص کے لیے چارہ جوئی کے بہت سے راستے کھلے ہیں۔ جو شخص کسی حوالے سے خود کو متاثر تصور کرتا ہے، مختلف قوانین کے ذریعے داد رسی حاصل کر لیتا ہے یا کر سکتا ہے۔ متاثرہ شخص از خود کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود حق حاصل شدہ مفاد اور لفظ قانونی سے ہے۔ ان اصطلاحات کے بغیر متاثرہ شخص کے وجود کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ تھینک یو ویری مچ. ویلکم always. Comments, like and subscribe. Thank you very much.